الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله قوي عزيز. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم میرے بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، کائنات عالم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ایک فطرت کا تقاضا اور ایک عادت سے نواز کر پیدا کیا. اور وہ فطرت کا جو تقاضا ہے وہ یہ کہ انسان کی طبیعت مضبوطی کو چاہتی ہے. بہت غور اور دھیان کے ساتھ بات سنیں گے انشاءاللہ، عمل کی نیت سے سنیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. اس روئے زمین پر انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان کی فطرت مضبوطی کا تقاضا رکھتی ہے. کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھیں، ہمارا مزاج ہے، بازار میں نکلتے ہیں تو اس کا اظہار ہوتا ہے. جس چیز کو بھی ہم طلب کرتے ہیں تو ہمارا مطالبہ اس چیز کے چاہنے پر یہ ہوتا ہے بھائی ذرا اچھی سی ہو، مضبوط سی ہو. وہ ایک دیہاتی اعتبار سے ایک محاورہ کہا جاتا ہے، سستا سندر ٹکاؤ. سستا مینس یعنی پاکٹ کے اعتبار سے پڑتے کی چیز ہو، سندر مینس یعنی خوبصورت ہو، اچھا ہو، ٹکاؤ مینس مضبوط ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر ایک انسان کہیں بھی جائے بازار میں، وہ کسی بھی چیز کو خرید کر لائے تو یہ انسان کی فطرت کا ایک تقاضا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو ذہن میں رکھیں. اللہ سبحانہ و تقدس نے انسان کے لیے دو نظام رکھے. ایک نظام دنیاوی ضرورتوں سے متعلق ہے، دوسرا نظام آخرت کی ضروریات سے متعلق ہے.
دنیاوی اعتبار سے بھی انسان مضبوطی چاہتا ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی ہم لوگوں کا جو اندر کا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ بغیر حساب کتاب کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ بہت بنیادی باتیں آج اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی ہیں، بہت قدر کے ساتھ ان کو سننا ہے۔ اندرونی اعتبار سے ہم سب کا دلی اعتبار سے معاملہ کیا ہے؟ ہر ایک مرد مومن کی خواہش یہی ہوگی کہ اللہ مجھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما لے۔ دل کی بات کہہ رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا؟ اب ہمیں اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس جو ہم سب کا پروردگار عالم، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے سب کچھ بنایا، اس نے بنانے میں بھی اس فطرت کا لحاظ رکھا۔ آخرت کا نظام بھی اللہ کا بڑا مضبوط ہے اور دنیا کا نظام بھی اللہ کا بڑا مضبوط ہے۔ آخرت کا نظام میں بعد میں رکھوں گا، پہلے چونکہ ہم دنیا میں ہیں، ہم بشر ہیں، ہماری طبیعتیں دنیا کے رنگ سے متاثر ہو رہی ہیں، اس لیے پہلے ہم دنیا کے نظام کو سمجھیں۔ انسان اپنے جسم کے اعتبار سے مضبوطی چاہتا ہے، ہمیشہ اس کی یہ خواہش ہے میرے اعضاء مضبوط رہے، میرا بدن طاقتور رہے، میں مضبوط رہوں گا تو میری فیملی مضبوط رہے گی، میں مضبوط رہوں گا تو میرے بچے مضبوط رہیں گے، میں مضبوط رہوں گا تو میرے دوست و احباب مضبوط رہیں گے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے انسان کی ہمیشہ الغرض، بزرگان دین نے یہاں تک لکھا ہے کہ انسان بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رنجا ہوتا ہے اور اس کے باوجود بھی یہ تمنا کرتا ہے کہ میرا جسم مضبوط رہے، میرا بدن مضبوط رہے، میری خواہشات مضبوط رہیں۔ یہ میری بھی تمنا رہے گی اور رہتی ہے، آپ کی بھی رہے گی اور رہتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ بدن کے اعتبار سے بھی انسان مضبوطی چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت مضبوط نظام کے تحت پیدا کیا۔ دنیاوی اعتبار سے جتنی تمام ضروریات انسان کی رکھی ہیں، ان کے اوپر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو وہ نظام بھی ہمیں بڑا مضبوط اور بڑا منظم نظر آتا ہے۔ روئے زمین پر آنے کے بعد انسان کو سب سے پہلی حاجت اور ضرورت سانس لینے کی۔ اگر آکسیجن صحیح معنی میں نہ مل پائے تو انسان کا زندہ رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ابھی کل میں نے ایک خبر پڑھی، ڈاگ پتھر ایک جگہ ہے ہریانہ میں، رڑکی وغیرہ کے آس پاس، اس سے آگے چل کر وہاں کا ایک باپ اور 3 بیٹے کارگل میں مستقل مزدوری اور محنت کرنے کے لیے گئے، جوان بیٹے تینوں، ایک باپ۔ برف زیادہ گری، سردی سے بچنے کے لیے ایک سبب اختیار کیا، انگیٹھی میں آگ سلگائی اور اس کو کمرے کے اندر رکھ لیا، کمرہ بند کر دیا۔ آکسیجن کا کہیں سے کوئی انتظام نہ تھا۔ پوری رات جب وہ انگیٹھی سلگی، گرمائی آئی، ٹھنڈ دور ہوئی، راحت ملی، روح اور قلب کو سکون ملا، تو فوراً نیند غالب آ گئی، اور نیند ایسی غالب آئی کہ چاروں کے چاروں باپ بیٹا سوئے کے سوئے رہ گئے۔ ایک ہی گھر سے 4 جنازے مستقل تھے۔ موت برحق ہے، ہر ایک انسان کی آنی ہے، جس سبب سے لکھی ہے اسی سے آنی ہے، لیکن یہاں جو سبب بنا تو صحیح معنی میں آکسیجن کا نہ ملنا ان کی موت کا سبب بنا۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ اللہ نے انسان کی دنیاوی ضرورتوں کا کتنا منظم نظام بنایا ہے۔ ان تمام نظام پر غور کرنے کے بعد اور ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد بھی ہمارے دل نہیں پھٹتے، کلیجے منہ کو نہیں آتے، ہمارے اوپر احساس نہیں ہوتا، ہم ڈھٹ ہو چکے ہیں، ہم بڑے غفلت اور غافل و لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ اللہ کی طرف جس طریقے سے ہمیں آنا چاہیے، جس طریقے سے اللہ کی جانب رجوع ہونا چاہیے، آج بھی میرا اور آپ کا اس انداز اور اس طریقے پر اللہ کی طرف رجوع نہیں۔ آکسیجن انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ دیکھو میں آپ کو تھوڑی سی سیر کراؤں، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر اس نظام کو بڑا مضبوط طریقے پر بیان کیا ہے۔ میں نے آج اپنا عنوان مضبوطی چنا ہے کہ آیا ہمارے اندر کتنی مضبوطی ہے اور کتنی ہونی چاہیے۔ ہمارا رب مضبوط ہے، اس کا انتظام مضبوط ہے، اس نے ہمیں بھی مضبوط بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، لیکن آج ہم خود کمزور ہو رہے ہیں۔ کتنا مضبوط نظام ہے، دیکھیں بھائی باہر والے زیادہ شور نہ کریں، آواز آ رہی ہے، مجھے خلل پڑتا ہے۔ بہت سکون اور اطمینان سے صفیں بچھائیں، اشاروں میں کام کریں، کسی کی باہر والے کی آواز مجھ تک نہ پہنچے، اور توجہ میری طرف رکھیں۔ بہت قیمتی باتیں ہوتی ہیں، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، ہفتے میں ایک دن ملتا ہے، اس میں بھی چہ چاں اور ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ہوں تو مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس نظام کو اتنا منظم بنایا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آکسیجن گیس کو کہتے ہیں، گیس کے اندر اڑنے کی صفت ہے۔ آپ دو غبارے لیں، ایک میں منہ سے ہوا بھریں اور ایک میں آکسیجن یعنی گیس ڈال دیں، ان دونوں کا آپ آسمان کی طرف چھوڑ دیں اور اس کے بعد نظارہ دیکھیں کھڑے ہو کر کہ کون سا غبارہ آسمان سے بات کرتا ہے۔ معلوم ہوگا وہ غبارہ کہ جس کے اندر آکسیجن ہے، جس کے اندر گیس ہے، وہ آسمان سے بات کرتا ہوا نظر آئے گا، اور جس غبارے کے اندر خود میں نے اور آپ نے اپنے منہ سے ہوا داخل کی ہے، وہ غبارہ زمین پر رہے گا۔ اللہ کا نظام اتنا مضبوط ہے، چونکہ رب ہمارا مضبوط ہے کہ اس نے اس آکسیجن کی ماترا کو بھی برقرار رکھا، اس کو اڑنے سے بھی بچایا۔ سائنس میں ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں، آج قرآن عظیم کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ سائنسدانوں نے غور کیا، انہوں نے بھی اس بات کو مانا، اور قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بتلایا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ شروع سے اس کا تعلق ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کہ اے میرے بندو، میری تمہارے اوپر کس قدر نعمتوں کی بوچھار ہوتی ہے، اگر تم ان کا گھراؤ کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو آسانی کے ساتھ سانس آ جائے، اس لیے آکسیجن کا انتظام کیا ہے۔ اور وہ انتظام کیا ہے؟ آسمان کے نیچے ایک اوزون پرت بنائی گئی ہے تاکہ نیچے کی چیز نیچے رہ جائے، اوپر کی چیز اوپر رہ جائے۔ مثال سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک بال کسی چھت کے نیچے لے کر آپ زمین پر زور سے دے کر ماریں تو معلوم ہوا کہ وہ اوپر چھت کو کروس کر کے نہیں جائے گی۔ اوپر چھت پہ کھڑے ہو کر پھر ایک بال آپ اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو اس چھت پر دے کر ماریں تو وہ نیچے نہیں آئے گی، چاہے آپ جتنی طاقت اپنی صرف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر کی تمام مصیبتوں، صعوبتوں، مشقتوں، پریشانیوں سے بھی اپنے بندوں کو محفوظ رکھا، اور نیچے کی جو چیز ضرورت کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت رکھی۔ اگر وہ اوزون پرت نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں آکسیجن نہ مل پاتا، اڑ جاتا۔ گیس کے اندر تو اڑنے کی صفت، لیکن بیچ میں ایک جملہ کہہ دوں، گیس تو نہ اڑا لیکن آج کا انسان آسمان میں اڑ رہا ہے، اس کا زمین سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے ہمیں زمین پر رہنا ہے،
اور زمین ہی سے ہماری پیدائش ہے، اور جانا بھی اسی زمین میں ہے، اوپر آسمان میں کہیں نہیں جانا، وہ زمین کے راستے سے ہوتے ہوئے جانا ہے۔ عاجز ہو کر رہیں، اپنے آپ کو چھوٹا جانیں، بڑوں کا احترام کریں، جن چیزوں کا بنیادی طور پر ہم پر احترام فرض ہے ان کا احترام لازماً کریں۔ عمر نہ دیکھیں، مرتبہ دیکھیں، مقام دیکھیں، نسبت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی نسبت کو بڑا اونچا رکھا ہے، اور یہ اللہ کی پیدا شدہ ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں، آپ کی بنائی ہوئی نہیں۔ بہرحال یہ نظام اتنا مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گیس کو اڑنے سے بچا لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روئے زمین پر تو بہت ساری مخلوقات اللہ کی ہیں، انسان کے علاوہ بھی بہت مخلوق ہے، اور ہر ایک مخلوق کے اندر سانس کے لینے اور دینے کی صفت ہے۔ باہر سے اس کو ہوا چاہیے، پھر وہ اندر سے مستقل ہوتے ہوئے پھیپھڑوں سے گزرتے ہوئے پھر واپس آتی ہے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اب اتنی ساری مخلوق ایک وقت میں اللہ سبحانہ و تقدس کی اس نعمت کا نفع اٹھاتی ہے، گیس کو، آکسیجن کو استعمال کرتی ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کی تو ماترا کم ہو جاتی ہے۔ قربان جائیے اس پروردگار عالم کے جو ہم سب کا معبود حقیقی ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن ایک یہ بندہ اتنا غافل ہو چکا ہے کہ اس کے دل میں آج تک بھی اللہ کی محبت، اللہ کے عشق کی آتش سلگ نہیں پا رہی ہے۔ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی رنگینیوں کی محبت ہے، دنیا کے جھمیلوں کی محبت ہے، لیکن اس پروردگار عالم کی محبت نہیں، جس نے ان تمام رنگوں کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں ان تمام رنگوں سے نفع پہنچانے کی صفت دی ہے، نفع اٹھانے کی صفت دی ہے۔ آج ہم اس کے عشق کی، اس کے محبت کی آتش کو اپنے سینوں میں نہیں جگا پا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوانٹٹی کا بھی انتظام کیا۔ کیسے؟ روئے زمین پر جگہ جگہ درخت اگائے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا اللہ کی پیدا کردہ کوئی بھی چیز بیکار ہے، جن کی ہمیں کوئی حیثیت نہیں؟ جہاں جو مرضی آتی ہے جس کی اسی درخت کو وہ کاٹ ڈالتا ہے۔ ضرورت کے موافق ہو تو ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے، کوئی تکلیف ہو تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ جناب عالی میں آپ کو بتلاؤں، قرآن کا بھی نظام ہے، دوسرے لوگ جب ہم اس نظام پر غور و فکر نہیں کریں گے، اس نظام پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو خدا کی قسم کھا کر اس منبر رسول سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ ایسی قوم کو اٹھائے گا کہ جس قوم کو آپ دھتکاریں گے، لیکن اللہ اس نظام پر اس قوم سے عمل کرا لے گا ہماری غفلت کی وجہ سے۔ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تو چاہے، جس سے چاہے، جب چاہے اپنے احکامات پر عمل کرا لے۔ یہ تو میرے اور آپ کا خوش قسمتی کا معاملہ ہے کہ اس رب ذوالجلال نے انسانوں میں میری اور آپ کی نسبت ایمان اور قرآن، اللہ اور رسول سے رکھی ہے۔ درخت اگائے، یہ درخت بیکار نہیں، درخت کے اندر صفت ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے اس میں صفت رکھی کہ انسان سے اور دیگر تمام لوگوں سے نکلے ہوئے کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں اور فلٹریشن کر کے اس کا آکسیجن بنا کر باہر چھوڑتے ہیں، تاکہ اللہ کے اس پیدا کردہ آکسیجن کی ماترا، اس کی کوانٹٹی باقی رہ سکے اور قیامت تک کا یہ نظام مکمل پورے طور پر اپنی مضبوطی کے ساتھ چلتا رہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک ہم سب کا پروردگار بہت مضبوط، بڑی حکمت والا، بہت طاقتور ہے۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی دنیاوی طاقت ذرہ برابر ٹکنے اور ڈٹنے والی نہیں۔ غفلت، لاپرواہی، لا علمی کی وجہ سے انسان ان نفرتوں کی وجہ سے
اللہ کا اور اس کی قدرتوں کا انکار کر دے وہ بات ایک الگ ہے، لیکن چاہے جس مشرب کا ہو، جس مذہب کا ہو، تنہائی میں بیٹھے گا، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں غور کرے گا، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ وہ اللہ تک پہنچ کر رہے گا۔ تمام پچھلے ان سائنسدانوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھو جنہوں نے کسی نہ کسی ایک جملے پر غور کیا، ریسرچ کیا، تنہائی میں بیٹھ بیٹھ کر سوچا، جن کو لوگ پاگل کہتے تھے، دیکھنے کے بعد میں اور آپ بھی پاگل کہیں گے، لیکن قربان جائیے ان تمام لوگوں پر جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کا صحیح وقت پر استعمال کیا، مکمل طریقے پر غور و فکر کیا، اس غور و فکر کے نتیجے نے دلوں کے لگے ہوئے زنگ کو دور کیا اور اللہ کی وحدانیت کا سر چشمہ ان کے دلوں کے اندر اتار دیا، اور وہ رک نہ سکے یوں کہنے پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ توحید پڑھا، مذہب اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، قرآن کی آیات پر غور کرتے ہیں، جب انہیں کوئی سوال ملتا ہے، کہیں بھی اس کا جواب نہیں ملتا تو پھر وہ رخ قرآن عظیم کا کرتے ہیں، اور قرآن عظیم کے اس ایک حرف پر جب تحقیق کرتے کرتے، ریسرچ کرتے کرتے اینڈ یعنی لاسٹ میں پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ان کو مل جاتا ہے۔ اس آکسیجن کی ماترا کو بھی باقی رکھا، اس کی کوانٹٹی کو بھی بڑھایا۔ یہ نظام مضبوط ہے کہ نہیں؟ دنیا کی طاقتیں مل کر کیا اس آکسیجن کی ماترا کو باقی رکھ سکتی ہے؟ اس کی کوانٹٹی کو بنا سکتی ہے؟ کیا دنیاوی انسانی طاقت چاہے جتنا ہائی ٹیکنالوجی کا دور آ جائے آکسیجن کو پیدا کر سکتی ہے؟ گیس کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ تیل کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ دیگر اور لاوے اور مادے، را مٹیریل کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ زمین سے۔ زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کیا ہے کوئی جو زمین کا اتنا سا ٹکڑا اللہ کے علاوہ کوئی اور بنا کر دکھائے؟ کیا ہے کوئی جو کسی مادے کو پیدا کر کے دکھائے؟ ہاں، اللہ کے پیدا کردہ مادے سے، اللہ کی پیدا کردہ عقل سے، اللہ کے پیدا کردہ ہنر سے وہ اس مادے سے تو چیزیں بنا سکتا ہے، اس را مٹیریل سے پروڈکٹ تو تیار کر سکتا ہے، مگر را مٹیریل پیدا نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، یہ میں نے ایک تمثیل آپ کے سامنے رکھی ہے اور ایک قرآن کی آیت رکھی۔ میں نے شروع میں پڑھا ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ زبردست ہے، مضبوط ہے، طاقت والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، زبردست مضبوطی کے ساتھ اپنے بندے کو رزق پہنچانے والا ہے۔ اس کا جو بھی نظام ہے وہ زبردست ہے، مضبوط ہے۔ انسان بھی مضبوطی کو چاہتا ہے، مکان بناتا ہے بڑا مضبوط، چیزیں خریدتا ہے بڑی مضبوط، اور کوئی کام کرتا ہے وہ بھی مضبوط انداز میں، زبان پر جملہ بھی یہی جاری رہتا ہے، میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو مضبوطی کے ساتھ کرتا ہوں، کچاوٹ کے ساتھ نہیں کرتا۔ افسوس اے ایمان والے، اے انسان، اے مرد مومن، تو اپنے کاموں میں تو مضبوطی تلاش کر رہا ہے دنیاوی اعتبار سے، کیا کبھی تو نے سوچا کہ میری آخرت بھی مضبوط ہو رہی ہے کہ نہیں؟ میری قبر کی جو پہلی منزل ہے وہ بھی مضبوط ہو رہی ہے کہ نہیں؟ میرے پلسرات کا گزرنا مضبوطی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آؤ ہم سب مل کر توبہ کریں، اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھامیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں، تاکہ میری اور آپ کی آخرت و عاقبت وہ مضبوط ہو جائے، اور مضبوطی کے ساتھ شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے مستحق اور حقدار ہو جائے۔ اب میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اللہ کا بندے سے مطالبہ ہے
چونکہ اللہ نے مضبوطی والی فطرت رکھی ہے، اس فطرت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اللہ یقین میں بھی مضبوطی چاہتا ہے۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، میں آپ کی اصلاح اور اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں اللہ نے اس روئے زمین پر بھیجا ہے، اس پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اس کی جب مرضی آئے وہ پوری کائنات کے بستے اور بستر کو سمیٹنے پر قادر ہے۔ جب یہ پوری کائنات سمٹ سکتی ہے تو ہم بھی سمٹ سکتے ہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے، اللہ سبحانہ و تقدس ہمارا مالک ہے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں بھی اگر ہمارے یقین کو ڈسا جائے ہمیں اس کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے، ہمارا یقین ہے کہ نہیں بھائی؟ ذرا بلند آواز سے کہیں۔ اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی ہیں۔ ہر چیز جو پیدا کرتا ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ زمین کو کس نے بنایا؟ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اور شفا کس نے رکھی؟ بیماری کس نے رکھی؟ اگر آج کوئی کسی طریقے پر بیماری ہے اور اس کا سہارا لے کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہمیں ذہنی اعتبار سے بڑا کمزور کیا جا رہا ہے، تو اس کمزوری کی چادر کو اتار پھینکیں اور ایمان والی ڈگر پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جائیں۔ میرے رب نے میرا وقت جس سبب سے لکھا ہے، انشاءاللہ خطہ ارض پر جس خطے پر لکھا ہے اسی وقت اسی سبب کے ساتھ زمین کے اسی خطے پر اسی حالت میں آئے گا انشاءاللہ۔ تدابیر اختیار کرنی ہے، موت برحق ہے، ہمارا یقین ہے آئے گی، یقین کو مضبوط بنانا ہے۔ دوسری بات، اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد میں بہت زمانے سے آپ کو بتلاتا چلا آ رہا ہوں، سب سے پہلی عبادت وہ نماز ہے۔ نماز کی مضبوطی شرط ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا تمغہ ان لوگوں کے لیے بیان کیا ہے کہ جو اپنی نمازوں کو شاندار اور جاندار بنائے۔ گزشتہ جمعے یہاں بات چھوڑی تھی، آج بھی یہیں چھوٹ گئی، وقت وفا نہیں کرتا، جلدی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ دعا کریں کہ اگلے جمعے آپ کے سامنے یہ مضمون مکمل ہو جائے۔ مختصر آپ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بندے سے یہ ہے کہ اس کی نماز شاندار اور جاندار ہو جائے۔ جب ہماری نمازیں شاندار اور جاندار ہوں گی تو اللہ رب العزت کی برکتوں کا، رحمتوں کا، مددوں کا بالکل آنن فانن ویسے ہی فیصلہ ہوگا جس طریقے پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی رہی۔ اور اللہ نے قرآن میں ہمیں جھنجھوڑا ہے، کیا تم بھول گئے تمہارا رب وہی ہے، وہی مدد پہنچانے والا ہے، بس اے میرے بندو تمہیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اپنے اعمال کو مضبوط بنانا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے مضبوطی درکار ہے تو دینی اعتبار سے بھی مضبوطی درکار ہے۔ اگر ہم نے مکان کو مضبوط رکھا ہے، قبر کو بھی مضبوط بنانا ہے، دیگر اور دوسری ضروریات کو مضبوط رکھا ہے تو ہمیں نمازوں کو مضبوط کرنا ہے، صدقات و خیرات کو مضبوط کرنا ہے، زکوٰۃ کو مضبوط کرنا ہے، قوم کو مضبوط کرنا ہے، ملت کو مضبوط کرنا ہے، اس کی تعمیر کرنی ہے۔ میں بالکل الغرض اخیر میں بتلا دوں، انشاءاللہ اگلے جمعے بات یہیں سے شروع ہوگی۔ آج ہم صرف اپنی مضبوطی چاہ رہے ہیں اور اس امت کی کامیابی اس وقت ہے جب امت کے ہر فرد کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میرا بھائی بھی میرے ساتھ مضبوط ہو جائے، ملت بھی مضبوط ہو جائے، قوم بھی مضبوط ہو جائے۔ ہم اس دنیا کے اندر دو شکل سے دو بھائی ہیں، انسانیت کے اعتبار سے جو ہمارے برادر وطن ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے بھائی ہیں، اور ہم سب آپس میں ایمانی اعتبار سے بھائی ہیں۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم سب بھائی ہیں، ایک ناطہ انسانیت کا، ایک ناطہ ایمان کا۔ انسانیت کا بھی حق اتنا ہی ہے اور ایمانیت کا حق بھی اتنا ہی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس درد کے ساتھ یہ فکر نصیب فرمائے، قوم و ملت کی تعمیر کے ساتھ، اپنے اعمال کی مضبوطی کے ساتھ، قبر و حشر کے اچھا اور مضبوط ہونے کے ساتھ اللہ ہمیں وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے اندر اپنی محبت، اپنے عشق کی آتش کو جلا فرمائے، زندہ فرمائے، اور ایسی آگ ہو کہ جو حضرات صحابہ کی تھی، اور اس آگ پر جو اللہ کی مددیں تھی اللہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔